السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والتابعین لهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے نبی اور رسول محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے آل اطہار اور صحابہ کرام پر۔ اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ اس نے آج پھر سے ہمیں توفیق دی کہ ہم قرآن فہمی کے سلسلے دروس میں شریک ہوں، اور جو حضرات و خواتین، جو بھائی اور بہن اس میں شریک ہیں، یقیناً وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور یہ اللہ رب العالمین کا ان کے اوپر فضل و کرم ہے کہ انہوں نے انہیں پسند کیا، انہیں منتخب کیا اس کے لیے، اور وہ اس میں اپنا وقت دے پائے، ورنہ بے شمار لوگ ہیں جن کے پاس وقت ہے لیکن دلچسپی نہیں ہے، اور اس وجہ سے وہ اس طرح کے دروس میں شریک نہیں ہو پاتے ہیں۔ اور افسوس کا مقام ہے کہ ان میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جو اس وقت میچ دیکھ رہے ہوں گے، یا سنیما دیکھ رہے ہوں گے، یا ڈرامہ دیکھ رہے ہوں گے، یا خبریں سن رہے ہوں گے، یا بازار میں گھوم رہے ہوں گے، یا اسی طرح سے فضول اور بیکار کے کاموں میں مصروف ہوں گے۔ تو ان میں سے آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے چنا، تو یہ خوش بختی ہے، خوش قسمتی ہے۔ اس پر جتنا بھی اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں کم ہیں، اور اللہ رب العالمین کے شکر میں سے یہ ہے کہ ہم اس سلسلے کو جاری اور ساری رکھیں۔ پچھلے درس میں سورہ نوح کی آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 12 تک کا ترجمہ اور تفسیر ہم نے مکمل کیا تھا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دن اور رات ایمان اور توحید کی دعوت دی، کفر اور شرک سے منع کیا، ہدایت کے راستے پر لانے کی انہیں بے انتہا کوشش کی، طرح طرح سے انداز بدل کر، اسلوب اور طریقہ بدل کر، کیفیت بدل کر انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش کی، دن رات ایک کر دیا، اور اعلانیہ، خفیہ طور پر اور ہر طرح سے انہیں دین کی دعوت دی، انہیں واعظ و نصیحت کی، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا، اور انہوں نے فرار اختیار کیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں ترغیب بھی دی، رغبت بھی دلائی، اور ان کی دعوت کو قبول کرنے کا فائدہ بھی بیان کیا کہ اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو بخش دے گا، اور اس دنیا میں بھی ان پر رحمتوں کی بارش نازل کرے گا، اور ان کے مال و دولت میں، آل و اولاد میں برکت عطا فرمائے گا۔ لیکن اس سب کے باوجود انہوں نے نوح علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا، سوائے چند لوگوں کے۔ یہ خلاصہ تھا پچھلے درس کا۔ آج کا درس انشاءاللہ شروع ہوگا سورہ نوح کی آیت نمبر 13 سے، اور کوشش کریں گے کہ آج سورہ نوح کی تکمیل ہو جائے، اللہ رب العالمین مدد فرمائے۔ سورہ نوح آیت نمبر 13، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام کی ترجمانی کرتے ہوئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ ما لکم، کیا ہو گیا ہے تمہیں، ما مطلب کیا، اور لکم تمہیں، ما لکم تمہیں کیا ہو گیا ہے، لا ترجون للہ وقارا، تم عقیدہ نہیں رکھتے، اعتقاد نہیں رکھتے
لا ترجونا یعنی مراد ہے تم عقیدہ نہیں رکھتے، اعتقاد نہیں رکھتے یا نہیں ڈرتے، للہ وقارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت، وقار اور عظمت سے تم نہیں ڈرتے، یا اللہ رب العالمین کی عظمت، عزت اور وقار کا تم لحاظ نہیں کرتے، اللہ رب العالمین کی عظمت، بڑائی اور توقیر اور تعظیم کے تم معتقد نہیں ہو۔ یہ سب معنی اس کے اندر آئے گا۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ رجا یرجو کا اصل معنی ہوتا ہے امید رکھنا، توقع کرنا۔ رجا یرجو اسی سے ہے لا ترجونا، لا ترجو کی جمع ہے لا ترجونا، لیکن یہاں پر ڈرنے کے معنی میں ہے، یعنی تم اللہ رب العالمین کو کیوں نہیں مانتے ہو، اور اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے، اس کی تعظیم کرتے ہوئے اس پر ایمان کیوں نہیں لاتے ہو، اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری کیوں نہیں کرتے۔ وقار جو ہے، وقار یہ توقیر سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے عظمت۔ تو اس طرح سے ما لکم لا ترجون للہ وقارا کا ہم ترجمہ کریں گے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عزت و وقار کا پاس و لحاظ نہیں کرتے، یا تم اللہ تعالیٰ کی عظمت اور عزت و وقار سے نہیں ڈرتے، یا تم اللہ رب العالمین کی تعظیم نہیں کرتے، جیسا اللہ رب العالمین کی قدر کرنی چاہیے، جیسا کہ اس کا حق ہے، تم اس طرح سے اللہ کی قدر نہیں کرتے۔ یہ سب معنی اس میں آتا ہے ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ مطلب یہ کہ نوح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کی نصیحتوں کا ان کی قوم کے اوپر کوئی مثبت اثر نہیں پڑ رہا ہے، تو انداز سخن بدلتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ کتنے کم ظرف ہو گئے ہو، تم لوگ کتنے خراب ہو گئے ہو، کتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہارے دلوں میں اللہ رب العالمین کی عظمت، قدرت اور کبریائی کا کوئی اثر نہیں ہے۔ تو اس طرح سے بھی گویا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو سمجھانے ہی کی کوشش کی۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر وہ واقعی اللہ رب العالمین کی عظمت کا خیال رکھتے، اللہ رب العالمین کی عظمت کو پہچانتے، تو وہ اللہ پر ضرور ایمان لاتے، اللہ کے لیے توحید کو اختیار کرتے، اس کی اطاعت و فرما برداری کرتے، اس کا شکر بجا لاتے، اس کی فرما برداری کرتے ہوئے اور اس کی نافرمانی سے بچتے ہوئے، اور اس سے شرم و حیا اپناتے، اللہ رب العالمین سے انہیں حیا آتی، اور اللہ رب العالمین کی توقیر ان کے دل میں ہوتی، تو وہ یہ سب کچھ کرتے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کی معرفت ہی حاصل نہیں کی، اللہ رب العالمین کی قدر کو پہچانا ہی نہیں، جیسا کہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ بھی ارشاد فرمایا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ رب العالمین کی کما حقہ قدر ہی نہیں کی۔ یہ جو کفر کرنے والے ہیں، شرک کرنے والے ہیں، اور جو نافرمانی کرنے والے ہیں اور اللہ رب العالمین کی جناب میں گناہ کرنے والے ہیں، حقیقت میں انہوں نے اللہ رب العالمین کی عظمت کو نہیں پہچانا ہے۔ اگر وہ پہچانتے اللہ رب العالمین کی عظمت کو تو وہ ایسا ہرگز نہیں کرتے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں جو سب سے اصل گناہ تھا وہ شرک تھا، وہ کفر تھا، شرک تھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کی توقیر اور تعظیم کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے اور سب سے بڑا مظہر کیا ہے؟ اللہ کی توحید کو اختیار کرنا اور اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ یہ سب سے بڑا ادب ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی تعظیم اور اس کی قدردانی ہے۔ آیت نمبر 14 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، یعنی پچھلی آیت سے یہ آیت جڑی ہوئی ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا نوح علیہ السلام کی زبانی
کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اپنے رب کی عزت و وقار کا لحاظ نہیں کرتے. وقد خلقکم اطوارا، حالانکہ اس نے تمہیں کئی مراحل سے گزار کر پیدا کیا ہے. وقد خلقکم اطوارا، واو جو یہاں پر ہے وہ حالانکہ کے معنی میں ہے. حالانکہ، جبکہ، واو حال کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے، واو عطف کے معنی میں نہیں ہے، اور کے معنی میں نہیں ہے. وقد خلقکم، حالانکہ تحقیق کے، قد یعنی تحقیق کے، یقیناً، خلق پیدا کیا ہے اس نے، کم خلقکم تم کو، حالانکہ اس نے تم کو پیدا کیا. اطوارا، اطوار طور کی جمع ہم کہہ سکتے ہیں، کئی مرحلوں میں گزار کے، کئی مراحل میں گزار کر اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا ہے. یعنی کہ تم جس رب کی کوئی قدر نہیں کر رہے ہو، وہی رب ہے جس نے تمہیں مختلف اطوار سے گزار کر پیدا کیا ہے. مختلف اطوار اور مراحل کیا ہیں انسان کی تخلیق میں، پیدائش میں؟ پہلا مرحلہ جو ہوتا ہے اس میں نطفے کی شکل میں انسان ہوتا ہے، ماں کے رحم میں، ماں کے بطن میں. وہ جب حمل قرار پاتا ہے تو نطفہ کی شکل میں ہوتا ہے، یعنی حقیر پانی کا قطرہ، نطفہ منی کا قطرہ ایک ہوتا ہے، ایک 40 دن تک، ایک مدت تک. پھر اس کے بعد علقہ کی شکل میں آتا ہے. علقہ یعنی خون کا لوتھڑا بنتا ہے 40 دن تک. پھر اس کے بعد اگلے 40 دن تک مضغہ بن جاتا ہے، مضغے کی شکل میں رہتا ہے، یعنی گوشت کا ٹکڑا ایک ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا ہڈیوں کو اللہ رب العالمین پیدا کرتا ہے اس کے اندر، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر گوشت کو چڑھاتا ہے. پھر اس کے بعد مکمل طرح سے اللہ رب العالمین انسان کی تخلیق کرتا ہے، اور ایک مکمل انسان اس کو بنا کر پیدا کرتا ہے. تو چونکہ اللہ رب العالمین ہی خالق ہے تمہارا، لہٰذا وہی تمہاری عبادت کا تنہا مستحق ہے. تم اس پر ایمان لے آؤ اور اس کے ساتھ شرک نہ کرو. یہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس طرح سے سمجھایا. اس کے بعد آیت نمبر 15 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، الم تروا، کیا تم لوگ دیکھتے نہیں؟ الم تروا، اور مطلب کیا، لم مطلب نہیں، اور تروا دیکھتے. کیا تم نہیں دیکھتے؟ الم تروا، کیا تم نہیں دیکھتے؟ رآ یرا کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، اسی سے ہے الم تروا. الم تروا، کیا تم لوگ نہیں دیکھتے؟ کیف، کیسے. تروا جو ہے لم تروا جمع ہے لم ترا کی. الم ترا کیف فعل جو آیا ہے اسی کی جمع ہے یہاں پہ الم تروا. الم ترا واحد ہے، کیا تو نے نہیں دیکھا، اور الم تروا جمع ہے، کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا، یعنی تم لوگ نہیں دیکھتے. کیف خلق اللہ، کیسے. کیف کیسے کے معنی میں ہوتا ہے. خلق اللہ، پیدا کیا اللہ نے. کیف خلق اللہ، کیسے پیدا کیا اللہ نے. سبع سماوات، 7 آسمانوں کو. سبع 7 کو کہتے ہیں، سبعن یا سبعتن 7 کے معنی میں. سماوات سماؤن کی جمع ہے. سبع سماوات 7 آسمانوں کو. طباقا، طبق بر طبق، یعنی تہ بتہ، اوپر تلے. تو الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم لوگ دیکھتے نہیں کہ اللہ نے کس طرح تہ بتہ 7 آسمان پیدا کیے ہیں. نوح علیہ السلام نے پہلے اپنی قوم کے لوگوں کو یہ کہہ کر سمجھایا کہ تم خود اپنے آپ میں غور کرو، اپنے نفس میں، کہ کس طرح سے اللہ نے تم کو پیدا کیا. تمہارا پیدا کیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا رب اللہ ہے اور تم اسی کو معبود برحق مانو. پھر اس کے بعد دوسری مثال یہاں پر نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کو سمجھانے کے لیے، کہ اللہ کی قدرت اور عظمت و کبریائی پر نوح علیہ السلام نے یہاں پر زمین، آسمان، سورج، چاند وغیرہ کی تخلیق کا حوالہ دیا، اور حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اے لوگو، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح آسمانوں کو ایک دوسرے کے اوپر قبہ کے مانند پیدا کیا ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں پر ایک قول نقل کیا جاتا ہے
کہ اللہ نے 7 آسمان کو ساتوں زمین کے اوپر پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو 7 زمینوں کے اوپر پیدا کیا ہے، اور ہر 2 آسمان اور ہر 2 زمین کے درمیان مخلوق ہے، اور وہاں اللہ کا نظام نافذ ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین کی قدرت کا بیان ہے اس کے اندر، کہ اللہ رب العالمین کتنی بڑی قدرت والا ہے اور کتنی بڑی عظمت والا ہے، لیکن افسوس کہ تم لوگ اللہ رب العالمین کی قدرت اور عظمت کو نہیں مانتے ہو، اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہو، اس کو اپنا معبود برحق نہیں مانتے ہو، بلکہ تم اس کے ساتھ کفر کرتے ہو اور شرک کرتے ہو۔ آیت نمبر 16 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، اور بنایا اس نے چاند کو ان میں روشنی کے مثل، یعنی اللہ رب العالمین نے بنایا چاند کو آسمانوں میں روشنی کی طرح، روشنی دینے کے لیے، یعنی اللہ رب العالمین نے آسمانوں میں چاند کو روشن بنایا۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، وہ مطلب اور جعل اس نے بنایا، یعنی اللہ نے بنایا، القمر قمر چاند کو کہتے ہیں، فیہن ان میں آسمانوں میں، نورا نور روشنی کو کہتے ہیں، اور بنایا اس نے چاند کو ان میں یعنی آسمانوں میں، نورا یعنی روشنی کے لیے یا روشنی کی طرح یا روشنی کے مثل۔ وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَجَعَلَ الشَّمْسَ، اور بنایا سورج کو، جعل بنایا، الشمس سورج، اور بنایا سورج کو سراجا، سراج کہتے ہیں چراغ کو، سراج عربی میں چراغ کو کہتے ہیں، تو وجعل الشمس سراجا، اسی سے نام ہوتا ہے لوگوں کا سراج الدین، جیسے دین کا چراغ، تو وجعل الشمس سراجا، اور بنایا سورج کو چراغ کے مانند، چراغ کی طرح، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے چاند کو روشن بنایا اور سورج کو چراغ بنایا، یعنی اللہ رب العالمین نے چاند کو، یہ جو دنیا کا آسمان ہے جو ہمیں نظر آتا ہے ہمارے اوپر، اس کے اندر رکھا ہے، جس کی جگمگاتی روشنی سے زمین روشن ہو جاتی ہے، اور سورج کو زمین والوں کے لیے چراغ کے طور پر بنایا ہے، تاکہ لوگ دن کی روشنی میں معاش کی تلاش میں تگ و دو کر سکیں، چل پھر سکیں، اور اپنی روزی اپنا رزق تلاش کر سکیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنے قدرت کے مظاہر اور نشانیوں کا ذکر کیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی۔ نوح علیہ السلام اس طرح سے اللہ رب العالمین کی قدرت کو اپنی قوم کے سامنے بیان کرتے ہوئے دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ آگے آیت نمبر 17 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، وَاللَّهُ أَنبَتَكُم، اور اللہ نے تم کو اگایا ہے، انبت ینبت، انبات اگانے کو کہتے ہیں، اسی سے ہے نبات، جس کی جمع نباتات ہوتی ہے، پودا کو کہتے ہیں، تو واللہ انبتکم، اور اللہ نے تم لوگوں کو اگایا ہے، من الارض، زمین سے، من سے کے معنی میں ہوتا ہے، اور ارض زمین کو کہتے ہیں، اور اللہ نے تمہیں اگایا ہے زمین سے، نباتا پودے کی طرح، نبات پودا کو کہتے ہیں، تو اللہ نے تم کو زمین سے پودے کی طرح اگایا ہے، یعنی کیا مطلب اس کا، پودے کی طرح زمین سے تمہیں اللہ نے اگایا ہے، یعنی تمہاری جو اصل ہے وہ مٹی سے ہے، اس لیے کہ تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا، مٹی کا پتلا بنایا گیا، پھر اس کے اندر روح پھونکی گئی، اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھوں سے مٹی سے آدم علیہ السلام کو بنایا، اور اس کے بعد روح پھونکی، تو یہ مراد ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں زمین سے اگایا ہے، یعنی تمہارے جو باپ ہیں آدم علیہ السلام، ان کی تخلیق اصل میں مٹی سے ہوئی، پھر اللہ رب العالمین نے ان کے اندر روح پھونکی، ایک معنی تو یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ تم لوگوں کی جو پیدائش ہوتی ہے، تخلیق ہوتی ہے، وہ کس چیز سے ہوتی ہے، وہ بھی دیکھا جائے تو مٹی سے ہوتی ہے، اس لیے کہ تم لوگوں کی پیدائش نطفہ سے ہوتی ہے، باپ کے نطفہ سے، اس منی کے قطرے سے جو ماں کے بطن میں رحم میں جاتا ہے، تو اس سے تمہاری پیدائش ہوتی ہے، یہ جو نطفہ بنتا ہے، یہ جو منی کا قطرہ ہوتا ہے، نطفہ ہوتا ہے، یہ حقیقت میں اسی غذا سے تیار ہوتا ہے
جو مٹی میں پیدا ہوتی ہے، اناج، غلہ، پھل فروٹ جو کھاتے ہیں، اسی سے کھا کے جسم میں خون بنتا ہے اور اسی سے منی اور نطفہ پیدا ہوتا ہے، اسی سے تمہاری پیدائش ہوئی ہے۔ تو گویا کہ تمہاری جو تخلیق ہے، تمہاری جو پیدائش ہے، پودوں کے بالکل مشابہ ہے، پودوں کی طرح سے، جس طرح پودا زمین سے اگتا ہے، پودے کی اصل مٹی سے ہے، اسی طرح سے تمہاری تخلیق بھی مٹی سے ہے۔ مٹی ہی سے تمہیں گویا کہ زندگی ملتی ہے اور اسی سے تمہاری نشو و نما ہوتی ہے، تمہاری پرورش ہوتی ہے، اور تم زندگی بھر جو کھاتے پیتے ہو وہ بھی تم مٹی سے اپجے اناج اور پھل میں سے ہی کھاتے ہو۔ تو یہ مراد ہے کہ اللہ نے تم لوگوں کو اگایا ہے زمین سے پودوں کی طرح۔ اس کے بعد آیت نمبر 17 میں اللہ رب العالمین، آیت نمبر 18 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا، پھر وہ تمہیں اسی میں لوٹا دے گا اور دوبارہ تمہیں اس میں سے نکالے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی زمین میں اللہ رب العالمین تمہیں دوبارہ لوٹا دے گا اور پھر زمین ہی سے تم کو نکالے گا۔ ثم پھر کے معنی میں ہوتا ہے عربی میں ثم تا سے پھر، یعیدکم تم کو لوٹا دے گا، اعادہ یعیدو، اعادہ کہتے ہیں لوٹانے کو، اسی سے ہے عودہ، ریٹرن کرنا، واپس کرنا، لوٹانا۔ اسی سے ویزا جو لگتا ہے خروج اور عودہ کا ویزا، یعنی ری انٹری ویزا، تو اس کو عربی میں کہتے ہیں تاشیرۃ الخروج والعودہ، عودہ مطلب واپس آنا، تو اسی سے ثم یعیدکم، پھر وہ تم کو لوٹا دے گا، فیہا اس میں، یعنی اسی زمین میں، فیہا اسی زمین میں تم کو لوٹا دے گا، ویخرجکم اور تم کو پھر نکالے گا۔ اخرج یخرج، اخراج کا مطلب ہوتا ہے نکالنا، اس لیے کہتے ہیں کسی مدرسے سے بچے کو نکال دیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کا اخراج ہو گیا، اخراج مطلب نکال دینا۔ خرج یخرج، خروج کا مطلب ہوتا ہے نکلنا، اسی سے مخرج ہوتا ہے ایگزٹ، تو یہ اخرج یخرج نکالنے کے معنی میں، ویخرجکم اور وہ تم کو پھر نکالے گا، اخراجا مزید تاکید کے لیے ہے، یعنی دوبارہ تمہیں اسی میں سے نکالے گا۔ کیا مطلب یہ کہ پھر تم مر جاتے ہو تو مٹی میں، زمین میں دفن کر دیے جاتے ہو، قبر میں دفن کر دیے جاتے ہو، اور پھر جب قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اسی مٹی سے باہر نکالے گا۔ یہ مراد ہے ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا سے، کہ پھر وہ تمہیں اسی میں یعنی مٹی میں، زمین میں لوٹا دے گا اور دوبارہ تمہیں اس میں سے نکالے گا۔ آیت نمبر 19 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا واللہ جعل لکم الارض بساطا، واللہ جعل لکم اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے، واللہ جعل اور اللہ نے بنایا، جعل یجعل بنانا، اس سے پہلے کئی بار گزر چکا ہے، لکم تمہارے لیے، لا مطلب کے لیے اور کم تمہارے لیے، واللہ جعل لکم اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے، الارض بساطا زمین کو کیا بنایا؟ فرش کے مانند بنایا۔ بساط بسط یبسطو کا معنی ہوتا ہے بچھانا، پھیلانا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو فرش کے مانند بنا دیا۔ یہ جو فرش ہے، زمین ہے، بچھی ہوئی ہے، فرش جو ہم لوگ بچھاتے ہیں زمین پر، اس کے اوپر بیٹھتے ہیں اور سوتے ہیں، تو بساط اسی سے ہے۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش کے مانند بنا دیا ہے۔ آیت نمبر 20 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، یہاں پر اللہ رب العالمین مقصد بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو فرش کے مانند کیوں بنایا ہے، کس مقصد سے بنایا ہے؟ لِتَسْلُكُوا تاکہ تم چلو پھرو، سلک یسلکو کا مطلب ہوتا ہے چلنا، اسی سے سالک ہوتا ہے، سالک کہتے ہیں چلنے والے کو، سالک نام ہوتا ہے، اور سالک کہتے ہیں راستے پر چلنے والے کو، کسی راہ پر چلنے والے کو، تو اسی سے ہے لِتَسْلُكُوا تاکہ تم چلو پھرو، لِتَسْلُكُوا مِنْهَا تاکہ تم چلو پھرو، مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا اس کی کشادہ راہوں پر، تاکہ تم چلو پھرو اس کی یعنی زمین کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے فرش بنایا تاکہ تم چلو اس کی کشادہ راہوں پر، اس کے کھلے راستوں پر۔ سبلن جمع ہے سبل کی، سبیل کی، سبیل راستہ کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے سبل، اور فجاجن جو ہے، فجاج
یہ جمع ہے فج کی، اور فجن کہتے ہیں، فج کہتے ہیں کشادہ کو، کھلی ہوئی چیز، کشادہ چیز. تو سبلن فجاجہ یعنی کشادہ راہیں. لتسلکوا منہا سبلن فجاجہ، تاکہ تم چلو اس کی کشادہ راہوں پر، کھلے ہوئے راستوں پر. یعنی زمین کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے فرش اس لیے بنایا ہے. چنانچہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس زمین کو فرش کے مانند بنایا ہے اور اسے بچھا دیا ہے تاکہ ہم اس پر زندگی گزار سکیں اور اس میں بنے ہوئے راستوں پر آسانی کے ساتھ ہم چل پھر سکیں. جیسے ہم اپنے گھروں میں کوئی فرش بچھا دیتے ہیں اور اس پر چلتے پھرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، سوتے جاگتے ہیں، اسی طرح سے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو فرش کی طرح سے بنا دیا ہے جس پر تم چلتے پھرتے ہو. اگر اللہ رب العالمین زمین کو اس طرح سے برابر نہیں بناتا تو اس پر زندگی گزارنا ممکن نہ ہوتا. کھیتی کرنا، پودے اگانا، یہ سب مکانات تعمیر کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا، اس طرح کے جو دیگر انسانی زندگی کے معاملات ہیں، یہ زمین پر ہم برت نہیں سکتے تھے اور طے نہیں کر سکتے تھے. یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمارے لیے زمین کو مسخر کر دیا ہے، تابع کر دیا ہے، اور جس طرح سے ہم چاہتے ہیں زمین سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. الحمدللہ آج کل زمین سے تیل نکلتا ہے، پٹرول نکلتا ہے، طرح کے گیس نکلتے ہیں، معدنیات نکلتے ہیں، سونا، چاندی، کوئلہ، سب کچھ زمین سے نکلتا ہے. اللہ رب العالمین نے زمین کو اس طرح سے بنا دیا ہے کہ ہم اس سے کئی طرح سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اگر اللہ رب العالمین زمین کو اس طرح سے نہ بناتا تو یہ سب فوائد حاصل نہیں ہو سکتے تھے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو زمین پتھریلی ہوتی ہے اس سے اتنا زیادہ فائدہ نہیں ملتا ہے جو کہ نرم زمین سے ملتا ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے. اللہ رب العالمین نے زمین پر بڑے بڑے اور کشادہ راستے بھی بنائے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے علم اور ہنر کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے نا راستے بناتے ہیں، سڑکیں بناتے ہیں، روڈز بناتے ہیں، اور جس پر ہم آسانی کے ساتھ جو ہے چلتے پھرتے ہیں. تو یہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے تاکہ ہم آسانی کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک دوسرے سے دوسرے، ایک ملک سے دوسرے ملک جو ہے نا جا سکے. اس لیے یہ راستے بھی اصل میں انسان کی کاروباری اور جو تمدنی زندگی ہے اس کی ایک اہم ضرورت ہے، اور الحمدللہ اس کا بھی انتظام اللہ رب العالمین نے کر دیا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے. تو اس طرح سے نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر کتنا احسان کیا ہے، لیکن تم اس کی ناشکری کرتے ہو، نافرمانی کرتے ہو، ایمان اور توحید اور ہدایت کے راستے پر آنے کے بجائے کفر و شرک اور گمراہی کے راستے پر تم جمے ہوئے ہو. تو اس سے باز آ جاؤ، توبہ کر لو. آیت نمبر 21 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قال نوح رب انہم عصونی. قال نوح رب انہم عصونی. قال کہا، انہوں نے کہا. کس نے کہا؟ نوح علیہ السلام نے. قال نوح علیہ السلام نے کہا، فرمایا، اللہ رب العالمین سے کہا شکوہ کرتے ہوئے، ربی اے میرے رب. ربی اصل میں ہے یا کو حذف کر دیا گیا ہے. ربی اے میرے رب. رب یعنی رب، پروردگار، پالنہار، اور اس میں جو یا ہے جو یہاں پر حذف کر دی گئی ہے وہ میرے کے معنی میں ہوتا ہے. تو ربی اے میرے رب. قال نوح ربی، کہا نوح علیہ السلام نے کہ اے میرے رب. انہم عصونی. انہم عصونی. انہو کی جمع ہے انہم. انہو بے شک وہ، اور انہم بے شک وہ لوگ. انہو کی جمع انہم ہے. انہم بے شک ان لوگوں نے عصونی. عصا یعصی کا مطلب ہوتا ہے نافرمانی کرنا. عصا یعصی کا، عصا اس نے نافرمانی کی اور اس کی جمع ہے عصو، ان لوگوں نے نافرمانی کی. عصونی میری، نی مطلب میری. بے شک ان لوگوں نے میری نافرمانی کی ہے، یعنی میرے قوم کے لوگوں نے میری نافرمانی کی ہے. اکثر و بیشتر لوگوں نے کیا کیا ہے؟ کفر کو اختیار کیا ہے، سرکشی کو اختیار کیا ہے، گمراہی کے راستے پر ہیں، میری دعوت کو ٹھکرا دیا ہے، مجھ پر ایمان نہیں لائے ہیں، گویا کہ میرے حکم کی نافرمانی کی، میری دعوت کو ٹھکرا دیا ہے. انہم عصونی، بے شک ان لوگوں نے میری نافرمانی کی ہے. واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا. واتبعوا، اور انہوں نے پیروی کی ہے. اتبع یتبع اتباعا، پیروی کرنا. اسی سے ہم کہتے ہیں نا اللہ کی اتباع کرو، اس کے رسول کی اتباع کرو، یعنی پیروی کرو.
تو واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی ہے، اصل واو مطلب اور اصل میں اتبعوا ہے، اتبعوا واو کے ساتھ مل گیا ہے تو واتبعوا ہو گیا، الف کو نہیں پڑھیں گے، واو کو ڈائریکٹ تا میں ملائیں گے، واتبعوا اور انہوں نے اتباع کی ہے، پیروی کی ہے، کس کی؟ من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، ان لوگوں کی، اور میری قوم کے لوگوں نے پیروی کی ہے ان لوگوں کی کہ جن کے مال اور اولاد نے ان کے خسارے میں اضافہ ہی کیا ہے، جن کے مال اور اولاد نے ان کے نقصان کو اور بڑھا ہی دیا ہے، ایسے ہی لوگوں کی میری قوم کے لوگوں نے پیروی کی ہے اور میری نافرمانی کی ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی کہ نوح علیہ السلام کی داعیانہ تقریر اور واعظ و نصیحت کا جب ان کی قوم کے اوپر کوئی اثر نہ ہوا اور ان کا عناد، ان کا انکار، تکبر، سرکشی بڑھتی ہی گئی، تو انہوں نے اللہ رب العالمین سے ان کا شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے رب، میں نے ان کو جن باتوں کا بھی حکم دیا تو ان سب میں انہوں نے میری نافرمانی کی، اور انہوں نے اپنے رئیسوں اور اپنے بڑوں کی پیروی کی، ایسے لوگوں کی کہ جن کے پاس مال و دولت ہے، جن کے پاس آل و اولاد ہے، اور وہ اپنے مال و دولت اور آل و اولاد کی وجہ سے خسارے میں ہیں۔ کیوں خسارے میں ہیں؟ مال و دولت اور آل و اولاد کی وجہ سے وہ اور زیادہ سرکشی کرنے لگے ہیں، اور زیادہ تکبر کرنے لگے ہیں، اور حق کا انکار کرنے لگے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا انجام دنیا اور آخرت میں یقیناً خسارہ ہے، ہلاکت و بربادی ہے۔ تو اس لیے کہا کہ ان کے مال اور اولاد نے ان کے خسارے کو اور بڑھا دیا ہے، بجائے اس کے کہ مال و اولاد پہ وہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہوئے ایمان لاتے، توحید اختیار کرتے اور فرمانبرداری اختیار کرتے، انہوں نے الٹا اور سرکشی ان کی بڑھ گئی اور زیادہ تکبر کرنے لگے، یہ سمجھنے لگے کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، اس لیے تو اللہ نے ہمارے اوپر انعام کیا ہے، حالانکہ معاملہ بالکل برعکس ہے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں آزمائش کے طور پر انعامات سے نوازا ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یا نافرمانی کر کے اپنا انجام دنیا اور آخرت میں ہلاکت و بربادی کی طرف لے جاتے ہیں، اور ایسا ہی ہوا، وہ لوگ ایمان نہیں لائے سوائے چند لوگوں کے، تو اللہ رب العالمین نے انہیں دنیا میں بھی ہلاک و برباد کر دیا، جیسا کہ آگے آئے گا، اور آخرت میں بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہ آیت نمبر 21 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے۔ پھر سے قال نوح رب انہم عصونی، نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، انہوں نے میری نافرمانی کی، واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی، من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، ان لوگوں کی جن کے مال اور جن کی اولاد نے ان کے خسارے میں اور اضافہ ہی کیا ہے۔ من لم یزدہ، زیادہ یزیدو کا مطلب زیادہ کرنا، بڑھانا، اضافہ کرنا، مال کو کہتے ہیں ولد، اولاد کے معنی میں، الا خسارہ، خسارہ خسرہ یخسرو، نقصان اٹھانا، خسارہ جانتے ہیں، نقصان کو کہتے ہیں۔ آیت نمبر 22 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ رب العالمین کے حضور آ کر شکوہ کرتے ہوئے اپنے قوم کا، وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور انہوں نے بڑی زبردست سازش رچی ہے، وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور انہوں نے مکر و فریب کیا ہے، انہوں نے بڑی تدبیریں اختیار کی ہے۔ وہ مطلب اور مکرو، مکر یمکرو مکرن کا مطلب ہوتا ہے مکر کرنا، فریب کرنا، سازش رچنا، تدبیر کرنا۔ مکرہ اس نے مکر کیا، اور مکرو ان لوگوں نے مکر کیا، ان لوگوں نے سازش کی تدبیر کی۔ مکرن کبارا، کبار جو ہے نا کبیر سے ہے، کبیر بڑا کو کہتے ہیں، اسی سے کبارا ہے، یعنی بہت بڑی تدبیر انہوں نے کی، یعنی بہت بڑی گندی سازش رچی، بہت بڑا مکر و فریب انہوں نے کیا۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، یعنی حق کو مٹانے کے لیے، حق کو دبانے کے لیے، حق کی دعوت کو روکنے کے لیے انہوں نے تدبیر کی، انہوں نے سازش رچی اور انہوں نے مکر و فریب کیا۔ انہوں نے کیا تدبیر کی، کیا مکر و فریب کیا، اس بارے میں مفسرین کے کئی اقوال ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے قتل پر لوگوں کو ابھارا، ورغلایا، اس طرح سے تدبیر کی حق کی دعوت کو روکنے کے لیے کہ انہیں قتل کر دیا جائے تو دعوت ختم ہو جائے گی اسلام کی، ایمان کی۔ بعض کہتے ہیں کہ مال و اولاد کی وجہ سے وہ خود
اپنے نفس کو دھوکے میں ڈالے ہوئے تھے، فریب نفس، خود فریبی کے شکار تھے مال و اولاد کی وجہ سے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی گزرا. اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہم لوگ حق پر نہیں ہوتے تو یہ نعمتیں ہمیں کیسے میسر ہو جاتی، یعنی ہم لوگ حق پر ہیں اس لیے تو یہ نعمتیں مال و اولاد کی شکل میں میسر ہیں. تو اس طرح سے وہ اپنے آپ کو کہہ کر دھوکہ دے رہے تھے. تو مکر و فریب میں یہ بھی داخل ہے. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی قوم کے جو سرغنہ لوگ تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، رؤوسا، وہ جیسا کہ بعد میں بھی اس کا ذکر آیا، وہ اپنے عوام الناس سے، عام پبلک سے کہا کرتے تھے کہ تم اپنے معبودان کی عبادت کو کسی حال میں نہیں چھوڑنا، تم نوح علیہ السلام کی باتوں میں نہیں آنا، اور اپنے معبودان جن کی تمہارے آباء و اجداد، ہمارے آباء و اجداد پوجا کرتے چلے آ رہے ہیں، تم انہیں نہیں چھوڑنا. تو اس طرح سے انہوں نے مکر و فریب کیا، سازش رچی حق کے خلاف. اور سب سے بڑا ان کا مکر و فریب یہی تھا، ظاہر سی بات ہے، کفر، شرک اور گمراہی. تو اسی کا بیان ہے وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور انہوں نے بڑی زبردست سازش رچی اور بڑا ہی مکر و فریب کیا انہوں نے. اس کے بعد آیت نمبر 23 میں 23 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. وَقَالُوا، اور ان لوگوں نے کہا، نوح علیہ السلام اپنے رب سے شکوہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے کہا، یعنی میری قوم کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، رؤوسا، سرداران، سرغنہ لوگ، انہوں نے کہا قوم کے عام لوگوں سے. کیا کہا؟ وقالو، اور انہوں نے کہا. قالا کی جمع ہے قالو، قالا اس نے کہا اور قالو ان لوگوں نے کہا. کیا کہا؟ لا تذرن، مت چھوڑنا، لا تذرن، مت چھوڑنا، لا تذر، تو نہ چھوڑ، اسی سے ہے لا تذرن، جمع کا صیغہ ہے، لا تذرن تاکید کے ساتھ آیا ہے. وقالوا لا تذرن، اور ان لوگوں نے کہا اپنی قوم کے لوگوں سے، یعنی قوم کے بڑوں نے قوم کے چھوٹے عام لوگوں سے کہا لا تذرن، مت چھوڑنا، ترک نہ کرنا. کس کو؟ آلہتکم، اپنے معبودوں کو. آلہہ جمع ہے الہن کی، الہ کہتے ہیں معبود کو، اس کی جمع ہے آلہہ. تو آلہتکم، تم لوگ اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا. ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، اور خاص طور سے ود کو، سواع کو، یغوث کو، یعوق کو اور نصر کو نہ چھوڑنا. اور خاص طور سے ود کو نہ چھوڑنا، اور نہ سواع کو، اور نہ یغوث کو، اور نہ یعوق اور نصر کو. یہ 5 بڑے بڑے بت تھے، ان کے بڑے مشہور بت تھے جن کی وہ پوجا کرتے تھے، اور جن کی پوجا ان میں زیادہ رائج تھی. اس لیے پہلے تو تمام بتوں کا، تمام معبودوں کا ذکر کیا، اور پھر بعد میں ان 5 خاص بتوں کا ذکر کیا، اور کہا کہ تم اپنے معبودوں کو کسی حال میں نہ چھوڑنا، اور بالخصوص اپنے ان معبودوں کو، ان بتوں کو، ود کو، سواع کو، یغوث کو، یعوق کو اور نصر کو، تم ان کو نہ چھوڑنا. یہ جو 5 ہیں یہ ان کے بتوں کے نام تھے، جو اصل میں 5 بزرگان دین جو پہلے گزر چکے تھے، ان کے نام پر انہوں نے بت تراش لیے تھے، مجسمے بنا لیے تھے اور ان کا نام رکھ دیا تھا. تو ان کی طرف اشارہ ہے کہ تم ان کو مت چھوڑنا، یعنی کہ ان کی عبادت کو نہ چھوڑنا. یعنی قوم کے سرغنوں نے عوام الناس کو اس طرح سے شرک پر ابھارتے ہوئے کہا کہ جن معبودوں کی ہمارے اور تمہارے باپ دادا پرستش کرتے آ رہے ہیں، پوجا کرتے آ رہے ہیں، انہیں ہرگز نہیں چھوڑنا، اور ان کی عبادت پر، ان کی پوجا پر سختی سے جمے رہنا. تم لوگ اپنے خاص طور سے ان معبود کو جن کے نام ود ہیں، سواع ہیں، یغوث، یعوق اور نصر، اس کسی حال میں بھی ان کو فراموش نہ کرنا. چونکہ عشاء کی اذان شروع ہو گئی ہے، اس لیے ہم اپنا درس اسی پر روکتے ہیں، اور انشاءاللہ باقی مادہ درس کا جو حصہ ہے ہم انشاءاللہ آئندہ درس میں، جو کہ منگل کے دن ہوگا سعودی عرب میں مغرب کی نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ، اس میں ہم مکمل کریں گے. اس لیے کہ ابھی اس کے بعد بھی 5 آیتیں تقریباً باقی ہیں.
تو یہ آیت نمبر 23 اور اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں ان کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم مکمل کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ آج پڑھا، سنا اور جانا اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیر الجزاء۔